ہیلووین کیا ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ السلام علیکم دوستوں، اردو اسپیکس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ برطانیہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک اس شام یعنی 21 اکتوبر کی شام سے لے کر 1 اکتوبر کی رات تک ہیلووین کو بڑے اہتمام اور بڑے شغل سے مناتے ہیں، جبکہ کچھ ممالک میں یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ گو اب یہ تہوار بڑی حد تک بچوں کے منانے کی حد تک ہی رہ گیا۔ بہرحال نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی فنی ڈرانے اور مختلف اقسام کے کاسٹیومز پہنے اور نقاب ماسک چہروں پر چڑھائے گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جا کر ٹرک اور ٹریٹ یعنی یا تو کوئی ٹافی چاکلیٹ نکالو ان کو دو یا پھر ان کے کسی بھی طرح کے مذاق بلکہ شرارت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گو میں نے خود کبھی عملی طور پر ہیلووین نہیں منایا یا حصہ لیا، لیکن بہرحال اس شام پر گھر میں ٹافیوں کے ڈبے، چاکلیٹس اور اسی انواع کی سویٹس وغیرہ لازمی رکھتی ہوں کہ بچوں اور ان ٹین ایجرز کی شرارتوں سے بچا جا سکے۔ ان کی شرارتیں کافی سخت اور بسا اوقات سنگین بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تہوار 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اس کی تاریخ عیسائیت سے زیادہ پرانی ہے۔ اس کی شروعات سیمہن کے تہوار کے طور پر قدیم کیلٹک قبیلے میں ہوئی تھی، یعنی ہیلووین کی ابتدا میں اس کا نام سیمہن تھا۔ اس کو سیلٹس بھی کہا جاتا ہے۔ سیلٹس اس خطے جسے آج ہم برطانیہ کہتے ہیں میں رہائش پذیر تھے اور بنیادی طور پر زراعت سے وابستہ تھے۔ اس تہوار کے پیچھے بنیادی طور پر ایک توہم پرستانہ سوچ تھی کہ جب کسان اپنی فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور گرمیوں کا اختتام اور ایک لمبے سرد اور تاریک سرد موسم کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، تو ایک دن یعنی اکتوبر کی آخری تاریخ پر ان کیلٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس شام کو زندہ افراد کی دنیا اور مردہ افراد کی دنیا کو الگ کرنے والی اندیکھی سرحد یا باؤنڈری ایک دوسرے کے نہ صرف قریب آ جاتی ہے بلکہ یہ بہت کمزور اور پتلی بھی ہو جاتی ہے۔ اس شام مردہ افراد کی روحیں زندوں کی دنیا میں آتی ہیں اور ان سے رابطہ بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر بعض بدروحیں اور شیطانی طاقتیں بھی اس سرحد کو پار کر کے اس پار یعنی زندہ افراد کی دنیا میں آ جاتی ہیں یا آ سکتی ہیں، تو ان کو روکنا ضروری ہے۔ اسی لیے کیلٹس کے مذہبی رہنما جنہیں ڈروڈس کہا جاتا ہے، ان کی جلائی گئی مقدس آگ جو بون فائر کی ہی قسم ہوتی ہے، اس سے انگارے لے کر ہر گھر کے چولہے میں رکھے جاتے ہیں اور گھر میں یہ انگارے اور آگ روشن رہے تاکہ شیطانی ارواح کو دور رکھا جا سکے۔ 40 عیسوی کے آس پاس جب رومن امپائر نے یورپ کے بیشتر علاقوں کو اپنے زیر نگیں کیا تو برطانیہ کے کیلٹس قبائل بھی مفتوح ہو گئے اور پھر 4 صدیوں کے قریب رومن کا راج یہاں باقی رہا۔ رومن کے اپنے کئی تہوار بھی کیلٹس تہواروں کے ساتھ مکس اپ ہوئے، جیسے کہ رومن کے عقیدے کے مطابق پھلوں اور درختوں کی دیوی پومونا کی نسبت سے رومن تہوار ایپل بومبنگ کیلٹس قبائل کے تہوار ساون کا ایک لازمی جزو بن گیا۔ اب ہیلووین پر ایک ٹب یا بالٹی میں پانی بھر کر اس میں سیب ڈال دیے جاتے ہیں اور سیب ظاہر ہے پانی میں ڈوبتے نہیں بلکہ سطح پر تیرنے لگتے ہیں، تو ان سیبوں کو پھر دانتوں سے پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ رومن گئے تو سیکسن جنگجو آ گئے اور کیلٹس قبائل کو دھکیلتے دھکیلتے مغربی اور شمالی سرحدوں تک لے گئے۔ میں برطانیہ کے ویلز، اسکاٹ لینڈ، کورنوال، کمبریا اور آئل آف مین کی علاقوں کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ایک نسبتاً نئے مذہب یعنی عیسائیت نے زور پکڑا اور عیسائی یا مسیحی تہواروں نے بھی اپنا رنگ دکھانا اور جمانا شروع کیا۔ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار آل ہیلوز ڈے بھی تھا، جو کہ 597 میں روم سے آئے سینٹ آگسٹائن نے شروع کیا تھا، جس کو اول سینٹ ڈے بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تہوار ان افراد کی یاد میں منایا جاتا تھا جو اس عقیدے عیسائیت پر قائم رہتے ہوئے فوت ہو چکے تھے۔
یہ تہوار پہلے 13 نومبر کو منایا جاتا تھا، لیکن پوپ گریگری نے 98ویں صدی عیسوی میں اس کو 1 نومبر سے تبدیل کیا۔ شاید اس تبدیلی کے پیچھے پوپ دراصل کیلکٹ کے ساون تہوار، جو وہ اپنے مردوں کی روحوں کو اپنی زندہ دنیا کے قریب آنے کے یقین پر مناتے تھے، اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، اس طرح ساون یعنی سیمہن بھی پڑھ سکتے ہیں کا شام یعنی ایوننگ کا تہوار اور آل ہیلوز کا تہوار مل کر آل ہیلوز ایون اور پھر ہیلو ایو، بعد ازاں ہیلووین اور بالآخر ہیلووین بن گیا۔ آج پورے برطانیہ میں یا جس ملک میں بھی ہیلووین منایا جاتا ہے، بچے اپنا فن کرتے ہیں، بھوت پریت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، پمکن کو تراش کر چہرے بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر موم بتی یا چھوٹی لالٹین رکھ کر اس کو روشن کیا جاتا ہے تاکہ شیطانی اور بری ارواح گھروں سے دور رہیں۔ یاد آیا یہ ٹرک اور ٹریٹ والا سلسلہ اور پمکن والا اضافہ امریکن کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اردو اسپیکس کے اس ٹاپک میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ ایسے ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اردو اسپیکس کے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ نگہبان۔